حضرت علامہ مولانا مطلوب رضا صاحب قبلہ اور حافظ صدیق صاحب قبلہ، قاری عمر رضا صاحب قبلہ، محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، بولے مچل کر سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، میں یہاں بات سبحان اللہ کی آ گئی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی میں آپ کی تقریر تھوڑی پھر آگے چلو، بس 2 منٹ کی بات سنیں۔ فروز حشر ایک انسان کے نامہ اعمال کو تولا جاتا ہے، تولنے کے بعد بے شمار اس نے گناہ کیے ہیں، اعلان ہوتا ہے فرشتوں اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، اعلان ہوتا ہے اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، اس نے کہ یہ گنہگار ہے، یہ سیاکار ہے، یہ بدکار ہے، اس نے یعنی لوگوں کا دل دکھایا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے ظلم کیا ہے، اس نے حسد کیا ہے۔ اللہ اکبر آواز آتی ہے لوگوں، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ فرشتے اس کو پکڑ کر کے جیسی جہنم کی طرف لے کر کے چلتے ہیں، اللہ اکبر، فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے چلتے ہیں نا، اچانک اللہ اکبر آواز آتی ہے فرشتوں رک جاؤ، اب اس کو جہنم کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف لے جاؤ۔ آپ یہ بات سنیں گے تو انشاءاللہ مچ لیں گے۔ آپ سنیں ذرا، جو انسان جس انسان کا فیصلہ یہ ہو چکا ہو کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اللہ اکبر اس کو گھسیٹ کر فرشتے جہنم کی طرف لے کر دیں گے، پھر حکم ہوتا ہے فرشتوں اس کو جہنم میں نہیں، اس کو جنت کی طرف لے جاؤ، اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ اللہ اکبر، اب جب فرشتے اس کو جنت کی طرف گھسیٹتے ہیں نا، جنت کی طرف لے کر کے چلتے ہیں، اللہ اکبر، تو وہ جو جہنمی تھا، وہ جو گنہگار تھا، وہ جو سیاکار تھا، وہ جو بدکار تھا، کہنے لگتا ہے فرشتوں میری سزا تو یہ تھی کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے، میری سزا تو یہ تھی اس لیے کہ میں گنہگار تھا، میں سیاکار تھا، میں بدکار تھا، اور مجھے میری سزا کے مطابق جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے تھے، لیکن اچانک کیا ہوا؟ آپ نے راستہ کیوں بدل دیا؟ آپ نے رخ کو کیوں بدل دیا؟ فرشتے کہنے لگے انسان ہم تیرے حکم کے تابع نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں، وہ جو کہتا ہے اس کا جو حکم ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے فرشتوں کیا حکم ہوا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں حکم یہ ہوا ہے، پہلے حکم یہ ہوا تھا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اب حکم یہ ہوا ہے اس کو جنت میں ڈال دو، جنت میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، پوچھنے والا پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ تو صحیح کیا ہے، آخر ایسا کون سا میں نے نیک عمل کیا ہے، ایسی کون سی نیکی میں نے کی ہے؟ میں نے تو کبھی نمازوں کو نہیں پڑھا، میں نے تو کبھی روزوں کو نہیں رکھا، زکات ادا میں نے نہیں کی ہے، لوگوں کی یعنی تعظیم میں نے نہیں کی ہے، حج میں نے نہیں کیا ہے، صفا مروا پہ چکر یعنی دوڑ میں نے نہیں لگائی ہے، دربار کے میدان میں میں نہیں ٹھہرا، کعبے کعبے کے چکر میں نے نہیں لگائے ہیں، تو لوگ اے فرشتوں مجھے بتاؤ تو صحیح ایسا کون سی میں نے نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں پوچھنے والے یہ معاملہ ہم سے مت پوچھ، اگر غور سے بولو گے تو بہت اچھی بات ہے، اگر سنو گے تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محفل میں بیٹھے ہو کہ بیٹھے تو نیکیاں حاصل کرنے کے لیے تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے آپ خدا کا عذاب لے کر کے اٹھو، کہیں ایسی کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ سمجھانے کا کام ہمارا ہے، باقی تو آپ کا کام ہے، آپ کو چاہے آپ ٹھٹے مار لو، چاہے ایک دوسرے کی مذاق بنا لو، چاہے ایک دوسرے کے لیے آپ ہوشیار سمجھ لو اپنے آپ کو، لیکن ابھی محسران نے سب سے پہلے بتایا تھا نا کہ یہاں کسی کا کچھ پتہ چلے نہ چلے
لیکن کل بروز حشر سب کو ایک دوسرے کا پتہ چلے گا۔ وہ بندہ کہنے لگا میرے اے فرشتوں بتاؤ تو صحیح آخر ایسا کون سی نیکی میں نے کی ہے؟ اللہ اکبر، فرشتے کہتے ہیں یہ ہم سے مت پوچھ، جس نے تجھے جہنم سے بچا کر جنت عطا کی ہے اسی اللہ رب العزت سے پوچھ لے۔ اللہ اکبر، فرشتے اس کو پکڑ کر بارگاہ رب العزت میں لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب یہ بندہ پوچھتا میرے مولا میں نے گناہ میں گنہگار تھا، میں تو سیاہکار تھا، میں تو بدکار تھا، اے میرے مولا نمازیں میں وقت پر ادا نہیں کرتا تھا، زکات میں ادا نہیں کرتا تھا، حج میں نے نہیں کیا ہے، جھوٹ میں بولتا تھا، اے پاک پروردگار عالم ایسی کون سی میں نے نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم نے جہنم سے بچا کر مجھے جنت میں ڈال دیا؟ آواز ہے میرے بندے تو گنہگار ضرور تھا، تو سیاہکار ضرور تھا، تو بدکار ضرور تھا، لیکن تجھے یاد نہیں ہے ایک دن تو بستر پر لیٹا ہوا تھا، کربٹیں بدل رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس سے پہلے تو گنہگار تھا، اس سے پہلے بھی سیاہکار تھا، لیکن جب بستر پر تو لیٹا تھا نا تو کچھ اور نہیں تیرے منہ سے نکلا، جب تو کربٹیں بدل رہا تھا تو تیرے منہ سے ایک بار اللہ نکل گیا تھا، تیرے منہ سے ایک بار اللہ نکل گیا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے مجھے تیرا کوئی عمل پسند نہیں آیا، لیکن تو نے جو کربٹیں بدلتے ہوئے بستر پر مجھے ایک بار اللہ کہا ہے، بس اسی کے بدلے میں نے تجھے جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار بنا دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء سنت، حسن عمل رسول، نعرے تکبیر، حضرت علامہ اسلام نبی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ کہنا۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا 90 نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں ہیں، 90 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ آخر صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی خدا کو سبحان اللہ کہہ کر کے پکارتا ہے تو اللہ بڑا پیار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ذرا کہ ایک بار اللہ کہنے سے اللہ نے اتنا پیار فرمایا کہ ساری خطاؤں کو چھوڑ دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سمجھیں آپ کو سبحان اللہ کس ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے آپ بولیں۔ آپ دن بھر ہم اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، دن بھر ہم اور آپ چگلیاں کرتے ہیں، دن بھر ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، یا تھوڑی دیر کے لیے ہم رسول کی محفل میں بیٹھے ہیں، اس لیے ہم اس رسول کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ سچے تو بہت آئے ہیں لیکن آملہ کے لال جیسا سچا کوئی نہیں آیا۔ اچھے تو بہت آئے ہیں، آملہ کے لال جیسا کوئی اچھا نہیں آیا۔ اللہ اکبر، تو میں آپ لوگوں سے بس یہی گزارش کرتا ہوں تھوڑی دیر برداشت کر لیں، لیکن آپ اگر دل سے بولیں گے سبحانہ ضرور آپ سے پیار فرمائے۔ نبی کا ذکر کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، اور مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے، مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا، سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ وہ کوئی اور ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا۔ ارے نبی کا چاہنے والا تو نبی پر جان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا تو نبی پر جان دے دے گا، اور خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا ارے وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اور میرے امام بولے تو خوب بولے، حضرت میرے امام بولے تو خوب بولے، اللہ کی سردار و قدم شان ہے یہ، انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ عاشق دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، چیز چاہ تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، آئیے ذرا دیکھیں تو صحیح آنکھیں کس طریقے سے بھیجی جاتی ہیں۔ سماعت کریں ذرا، میرا نبی ہے، اللہ اکبر، ایک نابینا ہے، اس نے سن لیا کہ مدینے کے اندر جو مدینے والا ہے نا وہ سب سے سونا بن کر کے تشریف لایا ہے، وہ رسولوں کا رسول بن کر کے تشریف لایا ہے، وہ نبیوں کا امام بن کر کے تشریف لایا ہے۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے دیکھا تو نہیں تھا لیکن نابینا نے کانوں سے سنا تھا کہ آمنہ کا لال ساری دنیا میں سب سے حسین بن کر، اللہ اکبر، کہنے والے نے کسی
کسی نے کہا تھا کہ اس کے حسن کا کوئی جواب نہیں، اس کی زلفوں کا کوئی جواب نہیں، اس کی پریشانی کا کوئی جواب نہیں، اس کی نینوں کا کوئی جواب نہیں، اس کی آنکھوں کا کوئی جواب نہیں، اس کے چہرے کا کوئی جواب نہیں، اس کی ہتھیلی کا کوئی جواب نہیں، اس کے سینے کا بھی کوئی جواب نہیں، اس کے مدینے کا بھی کوئی جواب نہیں، اور اس کے خاندان کا بھی کوئی جواب نہیں۔ جب یہ نابینا نے سنا نا تو رونے لگا، اللہ اکبر پکارا، اے لوگوں اگر مدینے کے اندر کوئی ہمدرد ہے میرا تو میرا ہاتھ پکڑے اور اس حسین کی بارگاہ میں مجھے لے کر کے چلے۔ اے لوگوں میں نے سنا ہے کوئی مدینے کے اندر جو آیا ہے وہ سب سے حسین بن کر کے آیا ہے۔ اے لوگوں مجھے اس مدینے والے کی بارگاہ میں اگر کوئی ہو سکے مہربانی کرے اور مجھے نبی کی بارگاہ میں لے کر کے چلے۔ اللہ اکبر، کسی نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، نابینا آیا، اس نے سلام کیا، السلام علیکم، نبی کو سلام کیا، میرے نبی نے سلام کا جواب دیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے ارشاد فرمایا بتاؤ تو صحیح کیسے آئے ہو، بتاؤ تو صحیح کیسے آئے ہو۔ اللہ اکبر، نابینا کہنے لگا آقا، بڑی پیاری بات ہے، نابینا کہنے لگا آقا میں نے سنا ہے اللہ نے جو حسن آپ کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ آقا میں نے سنا ہے آپ غریبوں کے غم گسار بن کر کے آئے ہیں، آقا آپ یتیموں کا سہارا بن کر کے آئے ہیں، آپ کی بارگاہ کبھی خالی نہیں لوٹا ہے۔ اللہ اکبر، میرا نبی ارشاد فرماتا ہے بتا تو صحیح تیرا مقصد کیا ہے۔ اللہ اکبر کہنے لگا آقا جو بھی جس طریقے سے مانگنے آیا کبھی آپ کے دربار سے خالی نہیں لوٹا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تیرا مقصد کیا ہے، تیری چاہت کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے بتا۔ کہنے لگا آقا اللہ نے مجھے کان دیے ہیں جس کے ذریعے میں نے سنا ہے کہ آپ کا اللہ نے حسن عطا کیا ہے، آپ جیسا حسن کسی کو عطا نہیں کیا ہے، آپ سب سے لاجواب ہیں، آپ سب سے لاکمال ہیں۔ اللہ اکبر، اے میرے نبی میں نے یہ سنا ہے آپ سب سے سوڑے ہیں۔ آقا میں نے سنا تو ہے دیکھا نہیں ہے، آقا میں یہ چاہتا ہوں کرم فرمائے اور دو فرما دے تاکہ اللہ مجھے میری بینائی واپس فرما دے، اللہ مجھے میری بینائی واپس فرما دے، اللہ مجھے میری آنکھیں واپس فرما دے۔ اللہ اکبر، آقا نے ارشاد فرمایا، مسکرائے آقا، ارشاد فرمایا اے مانگنے والے یہ صحیح وقت پر آ گیا ہے، آج تیرے نبی کا دریا رحمت جوش میں ہے، لیکن آج تو نے ابھی آنکھیں مانی، آنکھیں کاش یہ بات ہے کاش آج تو اگر اللہ اکبر کاش تو اللہ اکبر کاش تو آج ابھی تو نے آنکھیں مانگی تھے، آج تو اپنے نبی سے جنت مانگتا نا تو وہ بھی عطا کر دی جاتی، آج تو اگر جنت مانگتا تو وہ بھی عطا کر دی جاتی۔ بڑا سیانہ تھا عاشق، کہنے لگا آقا میں نے جو آنکھیں مانگی ہے اے میرے آقا کریم ہے، آنکھیں مجھے میری مرضی سے دے دے اور جنت آپ مجھے اپنی مرضی سے دے دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آنکھیں مجھے میری مرضی سے جنت آپ آقا کریم ہے اپنی مرضی سے عطا کر دی۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے اپنا دست کرم دست مبارک اس کی آنکھوں پر پھیلا، ارشاد فرمایا آنکھیں کھولتا چلا جا اور چہرے پر دیکھتا چلا جا، آنکھیں کھولتا چلا جا، آمنہ کے لال کو دیکھتا چلا جا۔ اللہ اکبر، نابینا جیسی آنکھیں کھولتا چلا جاتا تھا، سامنے چہرے مصطفیٰ پاتا چلا جاتا تھا۔ اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا آنکھیں میں نے تجھے تیری مرضی سے دی ہے اور جنت میں نے اب تجھے اپنی مرضی سے دے دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، مختار کائنات ہے، مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ دل مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، مانگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، خالی نئے حضور سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان پاک کے جیسا اللہ اکبر۔ یہ ایک نابینا تھا، مانگنے کا انداز دیکھیے، ایک اور نابینا نے سنی تھی، وہ بھی نبی کی بارگاہ میں آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا اگلی بات کر رہا ہوں ذرا سنیں آپ۔ نابینا تھا وہ بھی، عاشق ہونا چاہیے، عاشق اچھا ہونا چاہیے، عاشق اور عاشق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ اللہ کی عزت کی قسم، پھر اس کی دنیا بھی چمکے گی، اس کی عقبہ بھی چمکے گی، قبر اس کی چمکے گی، حشر اس کا چمکے گا،
ٹھکانہ جنت ہو جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ جنت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک نبی نہ اور آیا میرے نبی کی بارگاہ میں، کون ہے میرا نبی؟ رحمت والا ہے میرا نبی۔ کون ہے میرا نبی؟ غریبوں کا غم گسار ہے میرا نبی۔ کون ہے میرا نبی؟ بے مددگاروں کا مددگار ہے میرا نبی۔ کون ہے میرا نبی؟ غریب نواز ہے میرا نبی۔ کون ہے میرا نبی؟ بے کسوں کا کس ہے میرا نبی۔ کون ہے میرا نبی؟ بے سہاروں کا سہارا ہے میرا نبی۔ بے سہاروں کا سہارا ہے میرا نبی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور آیا کر کے کہنے لگا آقا میں نے سنا ہے آپ کے دربار سے کوئی خالی نہیں لوٹا ہے، آقا آپ نے جس طریقے سے مانگنا ہے آپ نے دیا ہے، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے مالک و مختار جو بنایا ہے، اللہ نے آپ کو مالک و مختار جو بنایا ہے۔ میرا ساتھ فرماتے مقصد بتاؤ۔ کہنے لگا آقا اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہیں، باقی کان تو دیے ہیں، ہاتھ تو دیے ہیں پکڑنے کے لیے، چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے۔ آقا مدینے والے تیری بڑی تعریف سنی ہے میں نے، مدینے والے آقا بڑی تعریف و توصیف یعنی مدینے والوں سے سنی ہے میں نے۔ آقا کرم فرمائے، مہربانی فرما دے اور مجھے میری بینائی واپس فرما دے۔ کیا کہا؟ آپ کرم فرمائے، کرم فرما دے تاکہ اللہ مجھے میری بینائی واپس فرما دے۔ لیکن مانگنے کا انداز دیکھیں، کہنے لگا آقا ایک عرضی ہے، عرضی یہ ہے آقا شاہ فرماتے ہیں کیا ہے؟ عرضی یہ ہے آقا آنکھیں تو مانگ رہا ہوں لیکن آنکھیں صرف اور صرف آپ کو دیکھنے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ آقا کیسے مجھے آنکھیں ملے تو سامنے آپ کا چہرہ ہو، اس کے بعد آپ دعا کریں کہ اللہ میری آنکھوں کو واپس لے لے۔ یہ بھی مانگنے والا تھا، وہ بھی مانگنے والا تھا، وہ بھی بڑا اچھا عاشق تھا، یہ بھی بڑا اچھا عاشق ہے، لیکن عشق میں ذرا فرق دیکھیے آپ، یعنی انداز دیکھیے الگ الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ مانگنا اس کا بھی اچھا تھا، مانگنا اس کا بھی اچھا ہے، لیکن انداز سب کا جدا گانا ہے۔ بولتا یہ بھی اچھے ہیں، بولتے یہ بھی اچھا ہے، گاتے یہ بھی اچھا ہے، انداز سب کا نرالا ہے، انداز سب کا ایک الگ ہے، جدا گانا انداز ہے۔ مانگنے والے نے مانگا کہ آقا عرض یہ ہے آنکھیں مل جائے اور صرف آپ کا چہرہ دیکھ لو، پھر دعا فرمائے کہ اللہ میری آنکھوں کو واپس لے لے۔ اللہ اکبر۔ مدینے والے نے کرم فرمایا، دستے شفقت یعنی اس کی آنکھوں پر پھیرا، پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کرم میں نے کر دیا ہے، آنکھیں کھول کر دیکھ تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ رونے لگا، کہنے لگا کہ مجھے یقین ہے اللہ نے مجھے آنکھیں آپ کی عطا سے دے دی ہے، مجھے یقین ہے آپ دعا فرمائیں گے میری بینائی واپس مل جائے گی۔ آقا رونے لگا عاشق، کہنے لگا آقا مہربانی فرمائے جب آپ کے چہرے کو دیکھ لوں آپ کے سوا کسی اور کو نہ دیکھوں گا، آپ کے سوا کسی کو نہ دیکھوں گا، صرف اور صرف آپ کے چہرے کو دیکھوں گا۔ آقا مہربانی فرمائے جب آپ کے چہرے کو دیکھ لوں نا تو دعا فرمائے دے اللہ میری آنکھوں کو واپس لے لے، اللہ میری آنکھوں کو واپس لے لے۔ اللہ کو اپنی سننا تھا۔ میرا ارشاد فرماتے ہیں میرے عاشق بڑا اچھا عاشق ہے تو، لیکن آنکھیں کھول تو صحیح، کسی اور کو نہ دیکھ پائے گا، سامنے چہرے بددعا ہی نظر آئے گا، سامنے جو نظر آئے گا باطلا کلال ہی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آنکھیں کھولتا چلا جا رہا تھا، حسن مصطفیٰ دیکھتا چلا جا رہا تھا، آنکھیں کھولتا چلا جا رہا تھا، میرے نبی کے چہرے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھ کر یہ کہنے لگا آقا اب تک صرف سنا ہے آپ سب سے اچھے ہیں، اب تک صرف سنا ہے آپ سب سے سوڑے ہیں، اب تک صرف سنا ہے آپ سب سے حسین ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم آنکھوں نے دیکھ بھی لیا ہے یقیناً آپ سب سے اچھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا جا پھر بھی مہربانی دیکھے نبی کی، نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے حسین بنایا ہے لیکن اللہ نے دنیا کو بھی بڑا حسین بنایا ہے۔ اب تجھے آنکھیں مل گئی ہیں نا تو جا کر کے دیکھ لے اپنے ماں باپ کو، آنکھیں تجھے مل گئی ہیں تو دیکھ لے دنیا کو، آنکھیں تجھے مل گئی ہیں تو دیکھ مدینے کی گلیوں کو، آنکھیں تجھے مل گئی ہیں تو گھوم مدینے کی گلیوں میں۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ جوڑے عرض کرنے لگا آقا دنیا دار کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں مانگی تھی، میں نے صرف مدینے کے تاجدار کو دیکھنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء علیہ سنت، جشن عید میلاد النبی۔ میں نے تو صرف دنیا دار کو دیکھنے کے لیے نہیں، مدینے کے تاجدار کو دیکھنے کے لیے آنکھیں مانگی ہیں۔ آقا جب میں نے دنیا دار کو نہیں، جب میں نے حسینوں کے حسین کو دیکھ لیا ہے، میں نے جس کے صدقے میں دنیا بنی ہے اس مدینے کے تاجدار کو دیکھ لیا ہے، تو دنیا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے آپ کو دیکھ لیا ہے اس نے کائنات کو دیکھ لیا ہے، اس نے کائنات کو دیکھ لیا ہے۔ تبھی تو میرے امام بولے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا ہو والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے
حصوں میں جم گا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی مول دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہم سب کو رسا مستعد یہ گئے ایک رسول کا سہارا ہمارا نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں نے پورے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے بولنے میں جو غلطی ہو ہمارے کو معاف عطا فرمائے اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے وقت اگر زیادہ نہیں ہو تو معذرت چاہتا ہوں ایک مرتبہ کہ میں طیبہ کا بڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ السلام علیکم